نازاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ ہم سماعت کیے اور اس بات کو محسوس کیے کہ آج ہمارے اندر گناہ اور خرابیاں عام ہو چکی ہیں. پچھلی بار آپ نے سماعت کیا کہ یہ جو فساد ہے، قتل کا عام ہو جانا یا پھر نشہ اور اس کی خرابیاں کیا ہے، اس بارے میں آپ نے سماعت کیا. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی بھی عام ہو گئی ہے، ہمارے معاشرے میں ظلم و زیادتی بھی عام ہو گئی ہے، ہمارے معاشرے میں دھوکہ دہی بھی عام ہو گئی ہے. یہ گناہ کا عام ہونا تو نظر آ رہا ہے. ہر سمجھدار جو عقل سلیم رکھتا ہے اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ یہ خرابیاں عام ہو چکی ہے. لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات کی طرف توجہ دی کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان گناہوں کے عام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر ان گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ برادران عزیز، کیونکہ در حقیقت مقصد انسانی دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. حیات انسانی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، دو بنیادی چیزوں کے ساتھ عطا فرمائی ہے. ایک ہے اطاعت، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ امتثال بالمعروف، کہ جس کا حکم دیا گیا ہے، جس اچھائی کا حکم دیا گیا ہے، اس عمل کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو کرنا. اور دوسرا ہے جس سے اجتناب کا حکم دیا گیا، جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے بچنا. ایک وہ اعمال ہے، وہ کام ہے کہ جس کو کرنے کا حکم دیا گیا، جس کو ہم امر کہتے ہیں. اور ایک وہ اعمال ہے، وہ اپنے افعال ہیں کہ جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نہیں. تو امر اور نہیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ دو بنیادی آپ کے حصے ہیں. آپ کے اعمال میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے کردار میں ان دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری. اسی لیے اللہ جب ہمارا تعارف دیتا ہے، ہمارے بارے میں بیان کر رہا ہے، یہ بھی ذرا غور کر کر دیکھیے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں ہمارے بارے میں فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے حضور پاک کی امت سنو کہ تم بہترین امت ہو جسے اللہ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ
کہ تمہاری صفت کیا ہے، تمہاری خوبی کیا ہے، تمہارے اندر اللہ نے جو کمال رکھا ہے وہ کمال کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف، کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ برادران عزیز، یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی کی طرف چلتے ہیں، اور برائی سے روکتے بھی ہیں، برائی سے رکتے بھی ہیں۔ اور گناہ کیا ہے، خرابی کیا ہے؟ یہ برائی ہے، یہ منکر ہے، یہ نہیں ہے، اسے اللہ نے منع کیا۔ لیکن جب زندگی کو دیکھیے، اپنی روزمرہ معاملات کو دیکھیے، اپنی زندگی کو دیکھیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی میں یہ جو برائیاں ہیں، جن اعمال سے اللہ نے روکا ہے، وہ اعمال داخل ہو گئے ہیں۔ گناہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئے ہیں، خرابیاں ہماری زندگی میں داخل ہو چکی ہیں، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچا ہوا ہے۔ برادران عزیز، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے ہم فرائض کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کی عبادات کی پابندی کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ جن اعمال سے اللہ نے ہمیں روکا ہے وہ عمل ہمارے زندگی سے دور ہونا۔ جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، جن جن اعمال سے حضور پاک نے روکا ہے، وہ ہماری زندگی سے دور ہونا۔ اب سوال یہی ہے کہ یہ اعمال کیسے دور ہو، یہ گناہ ہماری زندگی سے کیسے نکلے، ہماری زندگی کیسے پاک و صاف ہو جائے، کیسے ہم اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے، ہماری روزمرہ صبح شام ایسی ہو کہ جس کے اندر اللہ رسول کا حکم نظر آئے، اور وہ اعمال جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہمارے زندگی سے دور ہو جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ برادران عزیز، تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے کہ ان اعمال کو پہچانے، ان خرابیوں کو پہچانے جو ہماری زندگی میں داخل ہو چکی ہیں۔ جب تک ہم اس کو برا جانیں گے نہیں، برا سمجھیں گے نہیں، اسے نکالیں گے کیسے؟ آج ہو یہ رہا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جب بھی ہم یہ کہیں کہ تم گناہ کو، برائی کو پہچانو اور اپنی زندگی سے اسے دور کرو، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس میں تو مجھ سے بڑا گناہ ہے نا، اس میں تو مجھ سے بڑی خرابی ہے نا، میں تو اتنا ہی کر رہا ہوں، وہ تو اور کر رہا ہے نا۔ برادران عزیز، تو وہ اپنے گناہ کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، اپنے گناہ کو کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو غلطی ہمارے اندر ہے، جو عیب ہمارے اندر ہے، جو خرابیاں ہمارے اندر پیوست ہو چکی ہیں، اسے نکالنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چھپانے سے عیب نہیں نکلتے، چھپانے سے خرابیاں دور نہیں ہوتی، نکالنے سے ہوتی ہے، مٹانے سے ہوتی ہے، چھپانے سے نہیں۔ اور کس سے چھپایا جا رہا ہے؟ ذرا یہ بھی تو سوال ہو، کس سے چھپانے کی کوشش ہے؟ بندوں سے۔ ارے بندوں سے کیا لینا دینا؟ بندوں کا ہماری زندگی میں کیا حصہ ہے؟ وہ کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ہاں، معاشرت ہے، سماج ہے، سوشل زندگی ہے، ملنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، بس اس سے زیادہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہماری کامیابی، ہماری رسوائی، ہماری اچھائی، ہماری برائی، ہماری دنیا کے اندر ترقی، ہماری آخرت کا وہاں بلند ہو جانا کب کیسے ہے؟ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ اس رب سے تعلق رکھتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ راضی ہے تو ہم کامیاب ہے، وہ ناراض ہے تو ہم نقصان میں ہیں، اور اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ لاکھ پردے ڈال لیں، بندہ نہیں دیکھ سکتا ہے، خدا دیکھ سکتا ہے۔ خدا جانتا ہے بندوں کے دلوں میں کیا ہے، یہ تو اس کا فضل ہے۔
یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ فوراً گرفت نہیں کرتا، فوراً وہ اپنا فیصلہ نہیں سنا رہا ہے۔ سابقہ امتوں میں ایسے ہوا کرتا تھا۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ سابق میں اگر کوئی گناہ گار گناہ کرتا، وہیں پر اس کا حساب و کتاب کر دیا جاتا، وہیں پر اس پر سزا جزا کا معاملہ ہو جاتا، اس کے پیشانی پر لکھ دیا جاتا، اسے وہاں لوگوں سے نکال دیا جاتا، اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا، اور وہاں پر وہ رسوا کر دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ حضور پاک کا صدقہ ہے، اس امت کو یہ حضور پاک کا صدقہ ملا، اللہ کی یہ رحمت کا حصہ ملا کہ اللہ اس امت کو مہلت دیتا ہے، اللہ اس امت پر فوری فوری گرفت نہیں فرماتا، فوری فوری اپنے عذاب کو نازل نہیں فرماتا، فوری فوری اپنا فیصلہ نہیں سناتا، بلکہ اللہ موقع دیتا ہے، سدھر جا، سدھر جا، سدھر جا، احساس کر لے، اپنی غلطی کو پہچان لے اور اپنی غلطی کو دور کر کر رب کی بارگاہ میں آ جا۔ وہ ارحم الراحمین تجھے معاف کرنے کو تیار ہے، تیرے گناہوں کو میٹنے کو تیار ہے، تیرے خرابیوں کو دور کرنے کو تیار ہے، لیکن تجھے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا، اپنے گناہوں کو پہچاننا ہوگا، اپنے خرابیوں کو پہچان کر رب کے سامنے معروضہ پیش کرنا ہوگا۔ پروردگار میں غلط تھا، مجھ سے غلطیاں ہو چکی ہیں، مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، لیکن میں آج سدھرنا چاہتا ہوں، آج تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہوں کہ جو خطا ہوئی پھر واپس نہ جاؤں گا، تو معاف کرنے والا غفار و ستار ہے، تو نے میرے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، میرے عیبوں کو معاف بھی فرما دے، میرے گناہوں کو معاف بھی فرما دے۔ اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، لیکن اس کی مہلت کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو چاہے کریں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پھر کبھی گرفت نہ ہوگی، آج پکڑے نہ گئے تو کبھی پکڑے نہ جائیں گے، آج کوئی دیکھنے والا نہیں تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ کے ہر عمل کا حساب ہو رہا ہے، صرف یہ ہے کہ آپ کو حضور پاک کے صدقے میں موقع دیا جا رہا ہے کہ آؤ اور اپنے گناہوں کو صحیح کر لو، ریکٹیفائی کر لو، اپنا جائزہ لے لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہارے عیبوں کو ظاہر بھی نہ کرے گا اور میٹ دے گا۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اپنے اعمال کا حساب لیجئے قبل اس کے کہ اللہ آپ کا حساب لے۔ ایک دن حساب تو ہونا ہی ہے، لیکن جان لیں کہ اس دن سے واپسی نہیں ہے، اس حساب کے بعد پھر ریکٹیفیکیشن نہیں ہے، صرف سزا یا جزا کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آج اگر حساب لے لیں گے تو درست ہونے کا موقع ہے، سدھرنے کا موقع ہے، سنوارنے کا موقع ہے، بچنے کا موقع ہے۔ اللہ کے حساب سے پھر بچا نہیں جا سکتا۔ برادران عزیز، وہاں تو فیصلہ سنایا جائے گا۔ اسی لیے آج اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور آج اگر اپنا حساب خود لیں اور غور کریں کہ کہاں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، کہاں کچھ میں اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہوں، تو پھر آپ اس کو سدھار لیجیے۔ برادران عزیز، آج گناہ سے بچنے کے لیے گناہ سے واقفیت ضروری ہے، گناہ کی پہچان ضروری ہے، گناہ کا احساس ضروری ہے، احساس ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو برا نہ جانیں گے، برا نہ سمجھیں گے، وہ احساس غلطی کا پیدا نہ ہوگا تو پھر آپ اس کو کبھی سدھاریں گے بھی نہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج لوگ اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس کی خرابی کا احساس نہیں کر رہے ہیں، اس کو جب یاد کر رہے ہیں تو ان کے دل میں شرمندگی پیدا نہیں ہو رہی ہے، ندامت پیدا نہیں ہو رہی ہے، غلطی کا احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ خیال ہو رہا ہے کہ اس نے بھی کیا ہے، اس نے بھی کیا ہے، کیا میں اکیلا ہی ہوں کیا؟ خبر میں ہم اکیلے ہی ہیں، حشر میں ہم اکیلے ہی ہیں، ہمیں اپنا جواب خود دینا ہے، کوئی اور آپ کا جواب دینے کو نہیں آنے والا ہے، کوئی اور جواب نہ دے گا، حساب ہمارا ہوگا۔ یہ بات کو جان لیجئے۔ برادران عزیز، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو سدھارنا ضروری ہے۔
یہ بھی ایک خیال ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہے، ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے، ہمارے بہنوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ نہیں یہ تو گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ نہیں، گناہ ہے جس سے اللہ ناپسند کرتا۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہر خرابی اللہ ناپسند فرماتا ہے، اور جب تک اس سے آپ صاف نہ ہوں گے اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے ہیں، اللہ کے مقرب نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ کے چہیتے بننا ہوگا تو اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ گناہ بھی کریں اور اللہ آپ کو پسند بھی کرے۔ اللہ اسی کو پسند کرتا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر کر اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ برادران عزیز، ہم کو اللہ نے بہت موقع دیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ ہمیں مغفرت عطا کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ آپ نماز کو جا رہے ہیں، ہر قدم اللہ فرماتا ہے ایک نیکی لکھتا ہوں، ایک گناہ معاف کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھ رہے ہیں، حضور پاک فرماتے ہیں ایک درود کے بدلے میں 10 درجات کی بلندی، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف۔ اللہ نے آپ کے لیے راستے فراہم رکھ دیے، وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے معاف کرنے کے۔ وہ رب العالمین ہے کہ جس کی رضا سب چاہتے ہیں، جو جس کے سب محتاج ہے، جو صمد بے نیاز ہے، اس کو کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اپنے حبیب کی نسبت کی خاطر وہ بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے۔ اور ہم ہیں کہ وہ بہانے ہم تلاش نہیں کرتے اس کی مغفرت طلب کرنے کے، اس سے معافی تلاش کرنے کے، اس کو منانے کے، اپنے گناہوں کو میٹھنے کے۔ ہمارے پاس یہ شعور نہیں ہے، اور وہ رب ہو کر تلاش کر رہا ہے، یہ کر دیا معاف کر دو، وہ کر دیا معاف کر دو، اس راستے پہ آ گیا معاف کر دو، استغفر اللہ پڑھ دیا معاف کر دو، درود پڑھ دیا معاف کر دو، الحمدللہ کہا معاف کر دو۔ یہاں تک کہ گناہ کا خیال کیا تھا، اس کے بعد گناہ نہ کیا، اللہ کہتا ہے معاف کر دو۔ صرف اس گناہ کو نہیں، ایک نیکی بھی لکھ دو۔ گناہ کیا، توبہ کیا، معاف کر دو۔ کہاں کہاں رب رحمتوں کو برسا رہا ہے، اور ہم خواب غفلت میں لوگوں کو دیکھتے پھر رہے ہیں۔ ارے لوگوں کو دیکھنا چھوڑیے، بروں کو دیکھنا چھوڑیے، اگر دیکھنا ہے تو اچھوں کو دیکھیے، دیکھنا ہے اللہ والوں کو دیکھیے، دیکھنا ہے تو اللہ جس سے راضی ہے ان کو دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھ کے خود سیکھیے اور اللہ کے راستے پہ آ جائیے۔ چاہنا ہے تو رب کی رضا چاہیے، بندوں کی خوشنودی نہیں۔ برادران عزیز، یہ خرابی، بڑی خرابی، گناہ سے نہ بچنا، یہ ہماری ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، بہت سی محنت کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے میں کوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، ذکر ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پھر اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال رہے ہیں۔ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو گناہوں میں ڈال رہے ہیں۔ کبھی معاملات کے اندر جھوٹ سچ کا معاملہ ہو جا رہا ہے، پیسوں کی لین دین میں کہیں خرابی ہو جا رہی ہے، کہیں بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کمی ہو جا رہی ہے، کبھی غصے کے وجہ سے کسی پر برہم ہو کر دل دوڑا جا رہا ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ اچھائی کے ساتھ ساتھ یہ برائی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اس لیے جو ترقی ہونی ہے، جو بلندی ہونی ہے، جو معیار حاصل ہونا ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اس بیڑی کو ختم کیجئے، اس خرابی کو دور کر کر اچھائی حاصل کیجئے، پھر بلندی ملے گی۔ بلندی کو یہ چیز روک رہی ہے، ترقی کو یہ چیز روک رہی ہے، چاہے دنیاوی ترقی ہو، چاہے آخرت کی ترقی ہو۔ جب تک ہماری زندگیوں سے گناہ نہ جائیں گے، خرابیاں نہ جائیں گی، نافرمانیاں نہ جائیں گے، ہماری ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر بچہ، ہر بڑا تو ترقی چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، پہلی چیز اس کے لیے یہ ہے، ایک طرف جہاں وہ رب کی عبادت، رب کے در سے، رب کی بارگاہ سے جڑ جائے، دوسری طرف فوری طور پر گناہوں سے علیحدہ ہو جائے۔ جس بھی فیلڈ میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں،
کوئی فیلڈ یہاں مقرر نہیں. آپ جس فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تعلیم میں کامیاب ہونے کا بھی یہی راز ہے. آپ کو اگر تجارت میں کامیاب ہونا ہے، یہی راز ہے. اپنی صحت میں کامیاب ہونا ہے، یہی راز ہے. اپنے معاملات میں کامیاب ہونا ہے، یہی راز ہے کہ رب کی فرما برداری میں آئے، رب کو منائے، اور رب جس عمل سے ناپسند فرماتا ہے، جس عمل کو ناپسند فرماتا ہے، اس عمل کو چھوڑ کر آگے بڑھیے، تب کامیاب ہوں. وہ عمل آپ کی زندگی میں ساتھ ہوگا. اس کے بعد آپ کا کہنا کہ نہیں یہ کام نہیں بن رہا ہے، وہ چیز نہیں ہو رہی ہے، ارے ذرا اپنے اعمال کا جائزہ تو لیجئے کہ رب ناراض ہے تو کیوں ناراض ہے، رب کی رحمت نہیں مل رہی ہے تو کیوں نہیں مل رہی ہے. کچھ تو ہے جو ہم نے ایسا رکھا ہے رب جس کو ناپسند کرتا ہے. اس چیز کو نکال کر پھینک دیجیے، اس سے دوری اختیار کیجیے. برادران عزیز، یقیناً ہم کامیاب ہیں. خوشبو اور بدبو یہ ساتھ نہیں ہو سکتے، اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سی خوشبو پر تھوڑی سی بدبو بھی غالب ہو جاتی ہے. سفید کپڑا پہنے ہوئے ہیں، ایک کالا دھبا، آدمی کو کالا دھبا ہی دکھتا ہے، سارا سفید کپڑا نہیں دکھتا. پورا کرتا سفید ہے، بہترین سفید توپ پہنے ہوئے ہیں، لیکن دیکھتا کیا ہے، کیا نظر آتا ہے؟ وہ کالا دھبا ہی نظر. ارے دھبا لگ گیا. بولنے والا وہی بولتا ارے سفید تو کیا اچھا سفید کپڑا ہے، نہیں بولتا. پہلے دھبے کی بات ہوتی ہے. جب بندے کو بھی دھبا دکھ رہا ہے تو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ وہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے ظاہر نہ کیا. ہمارے تو دھبے ہی دھبے ہیں، اندر اتنے عیب ہیں کہ ہم ظاہر ہی نہیں کر سکتے ہیں، بیان ہی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن وہ ارحم الراحمین معاف کرنے کو تیار ہے، آواز دے رہا ہے، پکار رہا ہے، آؤ آؤ مغفرت لے جاؤ، آؤ مجھ سے مانگو. تو اگر کامیاب ہونا ہے تو گناہوں سے دور ہوئیے، آپ کامیاب ہوں گے. اچھائیوں کی طرف جائیے، آپ کامیاب ہوں گے. گناہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. برادران عزیز، انشاءاللہ اس پر توبہ کیسے ہو، توبہ کی کمال کیسے حاصل ہوتا ہے، اور اپنے اعمال میں سدھار کیسے حاصل ہوتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ بھی بیان کریں گے، گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک. ہمیں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما. جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک. اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا. ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین. سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے.